ہوں گے, 3 24/7 ہوں گے اور 5 جو ہے وہ ڈبل شفٹ ہوں گے. 1 لاکھ لوگوں کو نئے شناختی کارڈ ہم نے ہر روز جاری کرنے ہیں مفت, فری آف کاسٹ. اور سیکنڈلی ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاس 300 نئی گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں, جس میں بجائے اس کے کہ آج یہاں کارڈ جمع کراؤ اور پھر دفتر لینے جاؤ, وہ گاڑی وہیں کارڈ دے گی اگر کوئی اس پہ ڈاکومنٹس کا اعتراض نہ ہو. تو اس وقت 16 کر سکیں. ایئرپورٹس کو سہولتیں بہتر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اب مہینہ پورا 1 مہینہ ہونے والا ہے, اور جو لوگوں کی شکایات ہیں کوشش کریں گے کہ اس کو ہم پورا کر سکیں. اور سندھ میں 22 نادرا سینٹر 62 نادرا سینٹر ہیں اور 16 موبائل وین ہیں. 3 جو ہیں 24 آور مزید کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں سے 3 کراچی میں ہوں گے, 1 حیدرآباد میں ہوگا اور 2 عمر کوٹ میں ہوں گے. سو پولیٹیکل بات چیت اگر نہ کرنی ہو تو زیادہ بہتر ہے, لیکن ورنہ کل 3 بجے. دیکھیں فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جائے گا اور پاناما 2 بنے گا, اور لوگ اس کو خاص طور پر, میں نے جو کل کہا تھا, میں مریم صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھ لیں یا پڑھوا لیں کسی کے, کیونکہ بہت ساری ان کی جائیدادیں مزید نکلنے جا رہی ہیں. اور جہاں تک کہ کل ان کا الیکشن کمیشن کے سامنے تھا, تو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی وزیر داخلہ نے عمران خان صاحب کی ہدایت پر اتنا بڑا رسک لیا کہ ریڈ زون کو ہم نے فری کیا. اس کے سامنے سپریم کورٹ بھی تھی, حالانکہ بڑے تحفظات تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی ٹائم پر ختم کیا, اپوزیشن نے بھی تعاون کیا, اور ہماری طرف سے بھی انہیں پورا تعاون دیا گیا. اگر اپوزیشن اسی طرح کا تعاون لانگ مارچ میں کرے گی تو ہماری طرف سے اسی قسم کا تعاون ہوگا. ابھی کچھ دن لگیں گے. ابھی وہ ذرا ریلوے آسان سا محکمہ تھا, یہاں کافی سارے ادارے ہیں. آج میں کل کوسٹ گارڈ کا بھی کل میں معائنہ کروں گا, جس طرح آج میں نے رینجرز کا کیا ہے, اور اسی طرح ایف سی کا بھی. ایف سی یہاں تو نہیں ہے, ایف سی کوئٹہ اور ادھر جانا پڑے گا. اور کل میں لاہور ہوں گا, لیکن کل میں میڈیا سے 3 بجے بات کروں گا. مولانا صاحب میرے پیر بھائی ہیں, ویسے ہی مشتعل ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے سیاسی شخصیت ہوگی. دینی شخصیت کی حیثیت سے میں ان کا ساری زندگی احترام کروں گا. میں نے کبھی پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی ان کا نام احترام کے بغیر نہیں لیا, حالانکہ میرے بارے میں جو مرضی کہیں, میری طرف سے ان کے لیے احترام کا رشتہ رہے گا. لیکن ایک خبر ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ان کے معاملات جو ہیں الٹیمیٹلی فضل الرحمان صاحب آپ کے کھاتے میں پڑنے جا رہے ہیں. آپ نقصان میں رہیں گے. یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, پہلے بھی آپ سے ہاتھ ہوا, اب بھی آپ سے ہاتھ ہوگا. اسرائیل کی آپ ریلی کرنے جا رہے ہیں, تو بابا کسی کی جرت ہے اس ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرے. ختم نبوت کا سب سے بڑا سپاہی اگر وزیر داخلہ ہو تو اس ملک میں کوئی آدمی ختم نبوت کے خلاف قانون بنا سکتا ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں, جو ختم نبوت کے خلاف قانون بن رہا تھا وہ مسلم لیگ نون لا رہی تھی, اور اس میں قومی اسمبلی میں فضل الرحمان کی جماعت نے ووٹ دیے, میں نے اس کو روکا. اور آپ 10 اسرائیلی ریلیاں کریں, اگر فضل الرحمان نے مجھے دعوت دی ہوتی تو میں اسرائیلی ریلی میں شرکت ہوتا, اور ختم نبوت کے جلسے میں خود تقریر کر رہا ہوں ایز اے وزیر
کبھی آپ نے سوچا کہ وزیر داخلہ ختم نبوت کے جلسے میں تقریر کر رہا ہوں؟ اور اب اور بھی دعوت آئے اور بھی تقریر کروں گا. جی بھائی. میں نے یہ بات نہیں کی. آپ مسکراتے چہرے سے سوال کریں نا. میں آپ کو ٹینس نظر آ رہا ہوں, آپ ٹینشن میں سوال کر رہے ہیں. میں اپنے سے بڑا کام نہیں کرتا اور کسی کا کام نہیں کرتا. مجھے جو عمران خان نے وزیر داخلہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سونپی ہیں وہ کروں گا, اس میں کسی اور کو مداخلت نہیں کرنے دوں گا. باقی نیب میرے انڈر نہیں ہے. نیب جانے اور مراد علی شاہ صاحب بنے. میں مراد علی شاہ صاحب کو یہاں سے پیغام بھیجنا چاہتا ہوں, آج بھیجوں گا, کہ سارے کراچی کو سیف سٹی بنانا چاہتے ہیں. ان کے پاس فنڈ ہے, منظوری ہے. رینجرز جو ہے سارے کراچی میں کیمرے لگنے کی آج میں نے رینجر سے کہا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ حکومت اس کی فنڈنگ کرے گی. 1 سال میں لگ جائیں, 2 سال میں لگ جائیں, یہ سیکورٹی کی چیخ ہی ختم ہو جائے گی. یہ میں نے کل کنٹرول روم میں دیکھا کہ انٹیریئر منسٹری میں کوئی 20 سال سے کنٹرول روم بنا ہوا تھا, کسی نے اس کو کھولا ہی نہیں. سارے 1800 کیمرے خراب پڑے تھے. اسے 1 دن پہلے ٹھیک کرایا چائنیز کمپنی سے, کیونکہ وہ کنٹریکٹ میں شامل تھا کہ وہ ٹھیک کرا کے دیں گے. اور وہاں بیٹھے ایک بندہ دکھائی دے رہا تھا. اور اب ہم اسلام آباد کیونکہ انہوں نے آنا ہے تو ایسے کیمرے اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں کہ گاڑیوں کے نمبر بھی آئے اور ان کے چہرے بھی آئے, تاکہ سیکورٹی کا سینکڑوں لوگ لگانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. جی آپ کا سوال پہلے ہوگا. ہماری بھائی تنظیم ہے, میرا ان سے ساری زندگی اچھا تعلق رہا ہے. آج بھی ایم کیو ایم سے میرا اچھا تعلق ہے. میرے پاس ٹائم نہیں, ورنہ آج میں نے ایم کیو ایم کی طرف سے جانا تھا. اگلی دفعہ جاؤں گا ایم کیو ایم کی طرف. لاسٹ 3 کوسچن آپ کا ایک ہو گیا. ہم نے نادرا کو لوگوں کے معیار کے مطابق بنانا ہے. لوگوں کی شکایات ہیں وہ میں دور کرنے کے لیے آیا ہوں, اگر کوئی دور ہے. لیکن کارڈ اسی کو ملے گا جو پاکستانی ہوگا. کارڈ جو ہے پاکستان کی شناخت ہے, اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ہم پاسپورٹ جو ہے اسے اسمارٹ پاسپورٹ بنانے جا رہے ہیں. جی بیٹے. دیکھیں اس کا بھی ہم نے ایک سسٹم نکالا ہے کہ 2-1 لاکھ لوگوں کو ہم جو افغان آرگنائزیشن ہے مہاجروں کی ایک اس کو کیا کہیں گے جی, اس کو ہم نے اس سائڈ میں لیا, اور باقی جو ہے وہ ہم کسی کو شناختی کارڈ جاری نہیں کر رہے. لاسٹ کوشچن بیٹی کو دے دو. جی بیٹے. آواز نہیں بیٹے آ رہی. اس کیس کا میں نے اخبار میں تھوڑا سا پڑھا تھا, اور وہ کیس کورٹ میں ہے. جو بھی کورٹ فیصلہ دے گی اسی 24 گھنٹوں میں اس پہ عمل کرے. دیکھیں بھائی, وہ وہاں شام غریبہ منا رہے تھے اور یہ یہاں جشن منا رہے تھے عمر کوٹ میں چارٹرڈ پلین میں. تو میں تو اس سے خوش ہوں بلاول سے. آپ جلتے ہیں سارے, کراچی جلتا ہے, اس سے لاہور جلتا ہے, اسلام آباد جلتا ہے, میں تو اس سے خوش ہوں. یہ وہاں اب میں کیا عرض کروں کہ کہاں سے لوگ لے کے آئے, بڑے پورے نہیں ہوئے. اور میرا خیال ہے آگے پی ڈی ایم کے جلسوں میں عمران خان کو لوگ بھی, پی ٹی آئی کو بھی